ہو سکتی ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں دماغ میں کسی بھی ہاسپٹل کی، وہ اس ہاسپٹل کی وہ تھی. پھر ایک چیلنج تھا، نہ صرف یہ ہاسپٹل، ہم نے باقی ہاسپٹلز بھی پنجاب کے ریویمپ کرنے کا اسی ٹائم پہ پلان کیا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ میرے اگر کوئی آپ کی لائف میں چند ایک یادگار یا خوشی کے دن ہوتے ہیں، آج وہ دن میرے لیے، جس وقت میں نے آ کے اور ہماری ٹیم نے سب نے یہ ایمرجنسی دیکھی ہے اور وہ بلاک دیکھا ہے جو رینوویٹ ہوا ہے، اور وہ پیشنٹس دیکھے ہیں جس حالت میں اب ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اٹس انبلیویبل. خاص طور پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور CNW ڈپارٹمنٹ نے جو کام کر دیا ہے وہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے. اور اس کے بعد میں کریڈٹ دوں گا چائلڈ لائف کو، جنہوں نے ایمرجنسی کو اڈاپٹ کیا ہے، اور پہلا پورشن ہم نے چائلڈ لائف کو دیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہاسپٹل کے پاس آ جائیں گے. انہوں نے بھی ایک بہت زبردست طریقے سے آپ کا یہ پرانا کون سا ہاسپٹل تھا؟ نہیں، وہ جو سول ہاسپٹل تھا، جس کو ہم نے اس کے ساتھ مرج کیا. اور آج آئی ہوپ کہ یہاں کے جرنلسٹوں نے، آپ نے وہ نئی بلڈنگ دیکھی ہوگی اب، کہ اب اس کی حالت کیا ہے. تو بہت خوشی ہے ہمیں کہ جو ساری ٹیم نے محنت کی تھی اس کا رزلٹ پبلک کے سامنے ہے. اور ہمیں رزلٹ اس صورت میں چاہیے تھا کہ کم سے کم لوگوں کی زندگی بچانے میں آسانی ہو اور لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا ہو. اس میں فواد مختار صاحب اور ان کی مشیرہ جو ہیں، ان لوگوں نے، فاطمہ فرٹیلائزر نے بڑا چائلڈ لائف کو سپورٹ کیا ہے، اور سارا جو رینوویشن کا خرچہ ہے وہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے. انہوں نے آئی تھنک اپنے شہر کے ایک شہری ہونے کا پورا حق ادا کیا ہے. ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. لیکن لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ساری، انہوں نے دن لگا کے کام کیا ہے. میں ابھی ایکشین جو یہاں کا ہے ادھر، اس کو کہہ رہا تھا، جو زبردست قسم کی اس نے فنیشنگ کرائی ہے، ہر چیز سپر ایکسلنٹ ہے، جس کو کہتے ہیں اب 10 میں سے 10 نمبر والی چیز ہے ساری کی ساری. تو ملتان کے شہریوں کے لیے ایک فیسلٹی ہے. انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم نشتر 2 کھولنے جا رہے ہیں. نشتر 1 بھی آپ کو اسی حالت میں انشاءاللہ ملے گا، جو اس کی رینوویشن ہو رہی ہے وہ بھی اگلے 10-12 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک ساؤتھ سٹی DHQ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے، وہ بھی آج نہیں جا پا رہے، لیکن اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی جا کے ہم آپ کے لیے انوگریٹ کر دیں گے. آج ہم نے پنجاب کا چوتھا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کی اوپننگ کی ہے، جو ملتان میں شروع ہوا ہے. 15 دن میں اس ٹیم نے اس کو تیار کیا ہے، بالکل پریس کلب کے آپ کے بالکل ساتھ ہے. اور وہاں پہ 124 قسم کے NOC جو ہیں، آپ کو جیسی اپلائی کریں گے ودن 14 ڈیز 15 ڈیز وہ مل جائیں گے. اور چاہے وہ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہوں NOCs، پھر پولیس نے وہاں پہ اپنی تمام فیسلٹیز جو آن لائن وہ اویلیبل کرتے ہیں، اور جو لائسنس سے لے کے ہر چیز وہ بھی اویلیبل کر دی ہے. کسی نے بزنس شروع کرنا ہے وہ وہاں جا کے صرف ایک دفعہ اپلائی کرے، آپ کو جتنے قسم کے پرمیشنز ہیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. چیمبرز، ملتان چیمبر کو ہم نے اس میں ساتھ رکھا ہے. آج جلال پور پیر والا روڈ جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر کے انوگریٹ کیا ہے. پھر آج شجاع آباد کا جو فلائی اوور ہے، کوشش کریں گے کہ اگلے 30 دن میں وہ کمپلیٹ ہو جائے. وہ بھی کافی بڑا پروجیکٹ ہے. پھر بستی مولک سے لے کے شجاع آباد، ملوک سے لے کے شجاع آباد روڈ وہ کمپلیٹ ہوئی ہے. تو 3-4 روڈز کا ہم نے وہ آج کھولی ہیں. بٹ ملتان کے لیے خاص طور پہ یہ جب یہ والا ہاسپٹل انوگریٹ ہو جائے گا، ابھی میں ایک بندے سے ملا ہوں، کون سے علاقے؟ جنوبی وزیرستان سے وہ آیا ہوا ہے اپنے بچے کا علاج کرانے کے لیے. مطلب ملتان، بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں. تو یہ ملتان پہ پریشر آتا ہے کہ نہ صرف یہاں کے شہری ہیں بلکہ بلوچستان اور پورے ساؤتھ پنجاب کے پیشنٹ یہاں آتے ہیں. لیکن جو فیسلٹی یہاں پہ ہے، میرا آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں، لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل سے بھی یہ بہتر ہاسپٹل اس ٹائم پہ یہ بن گیا ہے.
بس میری ایک ہی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ خدارہ اس کو مینٹین رکھیے گا. اس کا یہ سب کچھ جب تک صحیح ہے جب تک آپ مینٹین صحیح رکھیں گے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اور آپ کے باقی سڑکوں کے پروجیکٹس کے بھی تقریباً ٹینڈر کھل رہے ہیں. جو آپ کے 10-15 سڑکیں تھیں جو ایم سی کی, وہ بھی نواب پور روڈ اس میں شامل ہے, ان کے اوپر بھی کام اگلے دنوں میں شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی جو کچھ کر سکے. پھر آپ کے 2 دربار ہیں موسیٰ پاک اور شاہ شمس تبریز, ان کے اوپر کام چل رہا ہے. اس کے بعد یہ روڈز والا کام ہے, ہاسپٹلز والا کام ہے. قاسم باغ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی اس ٹائم اب کام نہیں شروع ہوا, لیکن وہ بھی ہو جائے گا. نادرآباد فلائی اوور انشاءاللہ اگلے 15 دن میں ہم کمپلیٹ کرا دیں گے. وہ بھی آج بات ہوئی ہے, ڈسکشن ہوئی ہے, اگلے 15 دن میں جو اس کا فرسٹ فیز ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ونس اگین ملتان کے شہریوں کو بہت بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ اس ہمیں ہدایت دیں کہ ہم ان ہاسپٹلس کو اسی طرح مینٹین رکھیں, اور پبلک کے لیے یہ جو فیسلٹی ہے یہ اسی طرح لانگ ٹرم چلے. بہت شکریہ. منسٹر 1 کی مشینری جو ہے وہ ادھر بھیجی جا رہی ہے, اسٹاف بھیجا جا رہا ہے. کل ڈاکٹروں نے اور اسٹاف نے احتجاج بھی کیا, انہوں نے کہا سارا کچھ تو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے, تو پھر اینٹیں بھی وہیں لے جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ ادھر نہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ اسٹاف بھی نیا ہائر نہیں کیا گیا, ڈاکٹر بھی نئے نہیں ہیں, تو یہاں سے کیوں منتقل کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر رکھے. ایک سیکنڈ, پہلی بات تو یہ بتائیں نا کہ کسی نے جس نے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ ڈاکٹرز نئے ہائر نہیں ہوئے, 250 ڈاکٹر ہائر ہوئے, پیرامیڈیکل سٹاف نرسیں علیحدہ. ٹھیک ہے بھائی, لگے گی نا, کیوں نہیں لگے گی؟ اگر کام کرنا پڑے گا نشتر 1 کیا باولپور بھی جانا پڑے گا, یہ کوئی بات نہیں ہے. تو ابھی جو ڈپارٹمنٹ وہاں سے آپریٹ ہوں گے وہ وہاں سے آپریٹ ہوں گے, جو یہاں سے آپریٹ ہونے یہاں سے آپریٹ ہوں گے. ایک سیکنڈ. تو جہاں تک رہی بات کہ وہاں پہ مشینری, اب ایک میں آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ 3 ایکس رے مشین ہے. اگر میں ایک لے کے جا رہا ہوں تو بھائی ہاسپٹل کی مینجمنٹ کا کام ہے, خدارہ جو اپنا کام ہے وہ ان کو کہیں کریں, جو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے ان کو کرنے دیں. یہ کیوں آپ کا تعارف, سوری پلیز ایک سیکنڈ میں سوال کا جواب دے دوں تو پھر اس کے بعد. تو جو ابھی وہ انوگریٹ نہیں ہوا ہاسپٹل, آپ کے خیال میں ہو گیا؟ تو پھر اگر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سامان نہیں آیا اگر انوگریٹ نہیں ہوا؟ نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ انوگریٹ نہیں ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں سامان نہیں آیا. بھائی جس دن انوگریٹ ہوگا سامان بھی آ جائے گا. جو ملتان سے بند یونٹ ہے جہاں کا جو اسکن بینک ہے یہ لوگ اس کو شفٹ کر رہے ہیں, تو پارٹلی اس کو تو کم سے کم وہیں پر کیا جائے. یہیں پہ رہے گا. ڈاکٹر احمد ہے وہ ایڈیشنل ایم ایس کے وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں. کرنٹلی وہاں پر کوئی مستقل وہاں پر کوئی ایسا سر وہ صرف ای سی پی کی وجہ سے ماڈر نہیں کرتے, ایم ایس اور مسلسل قائم ہے. لیکن بعد میں الیکشن کمیشن سے اپروول چاہیے, کئی چیزیں وہاں پہ گئی ہوئی ہیں, وہ اپروول جیسی آئے گی ہو جائے گا. ہمارا اگر ہم کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم الیکشن کمیشن کو آپ آڈٹ کروا لیں وہاں کی پرچیز کا, وہ بھی ان کے اختیار میں ڈاکٹر احمد ملک ہے, کسی کا چیک کروا لیں, آپ اس کو چیک کرا لیتے ہیں. سر کا کوئی جواب دے دیں. سر وہ 2 سال کا وہ لمبا پروجیکٹ ہے, وہ 2 سال کا پروجیکٹ ہے. شفٹ کر کے وہاں نشتر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ملتان کے قبرستانوں پر قبضے ہو رہے ہیں اور چشم پوشی کر رہی ہے کارپوریشن, تو آپ تو درباروں کے حوالے سے آپ خود سید ہیں, قبرستانوں میں لوگوں نے ٹوائلٹ کے